السلام علیکم، میں ہوں حافظ محمد عامر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایچ ایم عامر۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اس کے فضل سے، اس کے شکر کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ چیپٹر نمبر یا لیسن نمبر سبق نمبر 3 ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم کچھ آیات مبارکہ سورۃ بقرہ کی پڑھیں گے۔ پہلے ہم نے سورۃ فاتحہ پڑھی، پہلے سپارے کی، اس کا ترجمہ کیا، پھر الف لام میم سورۃ بقرہ شروع کی گئی حروف مقطعات کے نام سے، پھر کچھ آیاتیں اس کی پڑھائی گئیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تھوڑی سی کچھ آیاتیں ہیں اور اس کا ترجمہ اور کچھ تفسیر آپ کو بتائیں گے۔ اچھا جی، آج کا جو ہمارا لیسن ہے نا وہ یہ ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یعنی کہ آیت نمبر 5، 6 اور 7۔ آج ان 3 آیاتوں کا آپ کو ترجمہ، تھوڑی سی عربی، تھوڑی سی تفسیر، تھوڑی سی قرأت، یہ تمام چیزیں تھوڑی تھوڑی کر کے سمجھائی جائیں گی۔ آئیں شروع کرتے ہیں آج کا لیسن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ حمزہ پیش واو او، لام کھڑی زبر لا، اولا حمزہ زیر ای، کاف زبر کا، اولئک عین زبر آ، لام کھڑی زبر لا، علا ہا پیش ہو، دال دو زبر میم دم۔ اب دال کو آپ نے میم کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ اس کے اوپر شد ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں کہ جس کے اوپر شد آتی ہے نا وہ لفظ جو ہے وہ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ ملاتے وقت پڑھا جاتا ہے اور ایک دفعہ جب اس کے اوپر کوئی حرکت ہوتی ہے تو جب پڑھا جاتا ہے، جس طرح یہاں پہ آ گیا دال 2 زبر میم دم، میم کو اب را سے ملانا ہے، یہاں جزم بھی ہے اور یہاں شد بھی ہے۔ لیکن جب یہ سچویشن آ جائے گی تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ان دونوں میں سب سے بڑا، یعنی کہ ہر چیز کی ایک ویلیو ہوتی ہے، یہ بڑا ویلیو رکھتا ہے شد، ٹھیک ہے۔ جزم چھوٹی ویلیو میں آ جاتا ہے اور شد جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے، ہمیشہ جو ہے بڑے سے ہی چیز ملائی جاتی ہے۔ تو میم کو آپ نے ڈائریکٹ را سے ملا دینا ہے، میم زیر را، مر را زبر با، رب، مر رب، با زیر بی، ہا زیر میم ہم، مر ربہم۔ اس طریقے سے واولائک، لام کے اوپر مد بھی ہے تو بڑا بھی کرنا ہے۔ لام کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، لام کھڑی زبر مد لا، کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے تب بھی یہ تھوڑا سا بڑا ہوگا، اور مد آ گئی ہے، یہ بڑی مد ہے تو جب بھی یہی بڑا ہوگا۔ ہم میم پیش فا مف، لام زیر لی، مفلی ہا پیش واو ہو، نون ساکن، مفلحون۔ آیت نمبر 5 کا یہ جو تھا آپ کو میں نے ہجے کر کے بتائے، اب اس کو ہم تھوڑا سا قرأت میں کر لیتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اولئک کا مطلب ہوتا ہے یہی، اولئک یہی لوگ، علی ھدی من ربہم ہدایت پر ہیں، علی ھدی من ربہم، یعنی کہ اولئک علی کا مطلب ہے پر، اولئک علی ھدی من ربہم یہی لوگ ہدایت حاصل کرنے والے ہیں، واولئک اور یہ لوگ، واو جب آئے گا تو یہ ہو جاتا ہے واولئک اور یہ لوگ کامیابی حاصل کرنے والے، یعنی کہ مفلحون کا مطلب ہوتا ہے فلاح پانے والے، فلاح کا مطلب دوسرے لفظوں میں کامیابی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اردو میں، ٹھیک ہے۔ آیت کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ کون سے لوگ؟
جو الف لام میم یعنی کہ سورۃ بقرہ کی پہلی آیتوں میں بتایا گیا تھا، جو آپ پر، آپ کے رسولوں پر، آپ کی کتاب پر، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ آخرت میں بھی فلاح پانے والے ہیں اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ آگے آ جاتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اب اس کے ہجے کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ حمزہ زیر نون ان، نون زبر لام نل، ان نل لام زبر لا، ان اللہ زال زیر یا زی نون زبر نا، ان الذین کاف زبر کا، فا زبر فا، کافا را پیش واو رو، کافرو، سین زبر سا، واو زبر الف مد وا، مد جو ہے وہ اس کے اوپر بھی بڑا ہے لیکن اس کو بھی تھوڑا سا لمبا کرنا پڑے گا۔ حمزہ دو پیش ان، سواء، عین زبر آ، لام زبر یا لئی، علی ہا زیر میم ہم، علیہم، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر نون ان، انذرتہم، حمزہ زبر میم ام، لام زبر میم لم، ام لم، تا پیش نون تن، ذا زیر را زر، تنذر، ہا پیش میم ہم، تنذرہم، لام زبر الف لا، یا پیش حمزہ یو۔ اب آپ یہ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے لام کے اوپر حمزہ کیوں نہیں پڑھا، کیونکہ الف ہے، الف کے اندر کوئی حرکت نہیں ہے تو اس کو الف ہی پڑھا جائے گا۔ لا، یا پیش حمزہ یو۔ کبھی بھی واو کے اوپر حمزہ آ جائے یا کوئی شد آ جائے تو اس کو جھٹکا دینا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ یؤمنون، آگے آئی آگی تو نون کو ساکن کر دیں گے، نون کی آواز کو لیں گے لیکن اس کے اوپر حرکات جو ہیں اس کی آواز کو ہم نہیں لیں گے۔ تو یہ ہجے کر کے ہو گیا۔ اب تھوڑا سا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی کہ اس کا مفہوم میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ان الذین، وہی لوگ، کافروا، جو یعنی کہ کافر ہیں، ان کی قسمت میں کفر، جو کافر ہیں جن کے لیے کفر برابر ہے، ان کو پتہ ہے آپ انہیں ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں، ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ آنکھوں دیکھی مکھی کھانے والا حساب ہو جاتا نا، یہ وہ ہے، ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے، سب کچھ دیکھنے کے بعد وجود کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم، وہی لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے، یعنی کہ رب نے ان کی قسمت میں کفر لکھ دیا گیا ہے کہ انہوں نے کفر کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں، اانذرتہم، آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو پہلے کتابوں پر ایمان لائے، نبیوں پر ایمان لائے، ان لوگوں کے لیے کامیابی ہے، اور دوسری کیٹیگری میں کافر آ گئے، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں کی قسمت میں کفر لکھ دیا گیا ہے، خواہ آپ ان کو ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں، یہ کسی بھی حالت میں ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، آگے توئیں آ گیا ہے، ادھر ہم نے وقف کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم اس آیت کو مکمل کرتے ہیں پھر آگے چلیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ ختم اللہ، خا زبر خا، تا زبر تا، خاتا میم کو لام سے ملا دیں، ماللہ علی قلوبہم وعلی سم، سین زبر میم سم، عین زیر عی، سمعی، ہا زیر میم ہم، وعلی سمعہم، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ یعنی کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ان کی قسمت میں کفر لکھ دیا گیا تھا،
اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، قلوبہم کا مطلب ہے دل، ختم اللہ اللہ نے لگا دی، ختم اللہ لگا دی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلا اور ان کے سمعہم کانوں پر، یعنی کہ ان کے دلوں پہ بھی مہر لگا دی ہے اور ان کے کانوں پہ بھی مہر لگا دی ہے، نہ یہ اچھا سوچ سکتے ہیں نہ یہ اچھا سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے. وعلا ابصارہم، واو زبر وا عین زبر آ، لام کھڑی زبر مد لا، وعلا حمزہ زبر با اب، صاد زبر الف صا، ابصارہم، غین زیر غی، شین زبر الف شا، غشا واو زبر وا، غشاوہ تا دو پیش تن، غشاوتن. اب آپ اس کو تن بھی کر سکتے ہیں اور توں بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہاں وقف ہے، اگر رکنا چاہیں تو لازمی نہیں ہے رکیں، اگر رکنا ہے تو رکیں، نہیں رکنا تو آپ اس کو تا دو پیش واو توں بھی کر سکتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یعنی کہ اس آیت کا پورا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر، تینوں چیزوں پر پردہ ڈال دیا ہے. یہ اپنی طرف سے نہیں، یہ رب کی طرف سے ان کے ذمے یہ کفر آ چکا ہے، کیونکہ رب اب چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ ٹھیک ہوں جو کافر ہیں، ٹھیک ہے. ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر، ان تینوں چیزوں پر رب نے مہر لگا دی ہے، پردہ ڈال دیا ہے، اور بے شک اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. کیونکہ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ بالکل سچا ہے، بہت واقع اس میں ملتے ہیں، اور ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے لکھ دی گئی ہے، جو چیز اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے وہ بالکل سچ ہونی ہے اور وہ انشاءاللہ ہو کے ہی رہے گی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے. یعنی کہ اس کی آیت کا تھوڑی سی تفسیر آپ کو سمجھا دیتے ہیں. مفہوم یہ تھا کہ وہی لوگ جو ہیں جنہوں نے انبیاء پر، کتابوں پر ایمان رکھا، ان لوگوں کے لیے تو کامیابی بھی ہے، اور یہی لوگ ہدایت پر بھی ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسری کیٹیگری میں آ جاتے ہیں کفار، یعنی کہ کافر جن کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی کفر لکھ دیا اور وہ گناہگار بھی ہیں، ان کی آنکھوں پر پردہ بھی ہے اور ان کے کانوں پر بھی پردہ ہے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے کہ یہ کوئی اچھا کام نہیں کریں گے، اور آخر میں ان کے لیے عذاب بھی تیار ہے. آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہ 3 آیتوں پر ہی تھا، آیت نمبر 5 سے لے کے 7 تک. آج میں نے آپ کو اس کے ہجے بھی سمجھائے ہیں، قرأت بھی سکھائی ہے، اور تھوڑی سی تفسیر جہاں تک میں سمجھا سکتا ہوں ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں آپ کو میں نے یہ چیزیں سمجھا دی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ان چیزوں پر سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.